لیگی رہنماؤں نے جی نون لیگ کا اور شہباز شریف کا جنازہ نکال دیا ہے۔ پی ٹی آئی تو تنقید کرتی ہی کرتی ہے، پورا ملک اس وقت اس امپورٹڈ حکومت سے نجات کی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں تو مانگ ہی رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اب اس امپورٹڈ سے ہاتھ کھڑے کر چکی ہے، لیکن اب اپنے ہی رہنماؤں نے، نون لیگ کے اپنے ہی رہنماؤں نے امپورٹڈ کی کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ڈاکٹر آصف کریمانی کیا کہہ رہے ہیں شہباز شریف کے بارے میں، اس امپورٹڈ حکومت کے بارے میں۔ IMF نے گورنمنٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان سے معاہدہ کیا تھا۔ اب جو اس کا فال بیک آیا ہے، جو وہ ڈھول ہمارے گلے میں ہم نے ڈالا، اب وہ ظاہر ہم بجا رہے ہیں۔ بہتر تو حال یہ تھا، میں تو اس اوپینین کا تھا کہ جو ہی آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کیا تھا، اس کے 2 ہفتے کے اندر اگر الیکشن کروا دیے جاتے، یہ غلطی ہوئی ہے ہمارے سے۔ آج کسی کو بھی آپ پوچھ لیں، کسی کے پاس کوئی اکنامک روڈ میپ ہے؟ صرف ایک روڈ میپ ہے، جس سے بھی بات کریں گے آپ کے پاس کیا اکنامک پلان ہے، تو وہ کہیں گے IMF 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 کوئی مستقل حل تو ہے نہیں، وہ تو ایک جگاڑ ہے، وہ تو ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے۔ سر پلان تو آپ کو یہی تھا، فوری طور پہ انتخابات میں ہی جانا تھا، پھر کس چیزیں روک دی آپ کو کہ آپ انتخابات میں نہیں گئے؟ وہ غلط فیصلہ تھا جی، جو ہم نے الیکشن میں نہیں گئے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ غلط فیصلہ ہوا ہمارے سے۔ کسی کو میری شکل نہیں پسند، مجھے کسی کا لباس نہیں پسند، یہ جو پرسنل ہے نا، جو میں کہتا ہوں اس کو ایک پولیٹیکل ٹاڈلرز والی پالیٹکس ہو رہی ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن میں کہوں گا یہ میچور سیاست نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے ذاتی اناؤں کے جو کو ہمالیہ پہ ہم چڑھے ہوئے ہیں پہاڑوں پہ، اینڈ اٹ اپلائز ٹو آل، یہ تمام لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے اپوزیشن کے ہیں، کوئی بھی ہیں، کہ اپنی ہمیں ذات کے خول سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ جی ڈاکٹر آصف کریمانی سینیٹر ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سن لی۔ انہوں نے کہا عمران خان کا قصور نہیں ہے، IMF نے عمران خان سے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، یہ ایگریمنٹ ریاست پاکستان کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک ریاست کے ساتھ کیا تھا، اور ہم نے اگر یہ ڈھول گلے میں ڈالا ہے تو پھر ہمیں یہ ذمہ داری، یہ بوجھ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف جی ایک اور مایہ ناز سینیٹر مشاہد حسین سید نے کس طرح سے امپورٹڈ کی بینڈ بجائی ہے، کس طرح سے امپورٹڈ کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور سارا جو انہوں نے امپورٹڈ جو ہے وہ قصہ اور ان کی سارا وہ کیا ہے، وہ آپ سب سے پہلے سنیے۔ اس وقت ضرورت ہے، ہم مودی کو تو آفر کر رہے ہیں ڈائلاگ، مودی کو ہم نے کہا ڈائلاگ، وائی ڈونٹ وی ہیو ڈائلاگ ود امنگ آور سیلوز؟ دہشت گردوں سے ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیٹس ٹاک ود دی اپوزیشن آلسو، جو پی ٹی آئی ہے ان سے بات کریں، دوسری پارٹیز بھی بات کریں، اینڈ سیٹ دا رولز آف دا گیم سو دیٹ الیکشنز آر ہیلڈ، فالو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا الیکشنز آر ہیلڈ آن شیڈیول، اور اس میں کوئی ہو نہ ہو، اور یہ بھی سبق سیکھیں اپنا۔ اب ان کے لیڈرز کہتے ہیں کہ وہ باجوہ نے مجھے یہ کہا، فیض نے یہ کہا، خدا کے لیے آپ خود فیصلہ کریں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ قومی سلامتی کا کیا تھا مسٹر چیئرمین؟ نیوکلیر بم بنانا، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا اور میاں نواز شریف نے کمپلیٹ کیا تھا۔ اور یہ میں بتا دوں، اس وقت کی میں اس وقت انفارمیشن منسٹر تھا، میاں نواز شریف پر کوئی پریشر نہیں تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، بلکہ 3 سروس چیفز تھے، اس میں ایک خلاف تھا جو بم بنانے کے دھماکے کے، ایک نے کہا میں نیوٹرل ہوں، اور ایک حق میں تھا، انہوں نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں، اور ہم نے ٹکا کے دبنگ فیصلہ کیا، اور وہ دیٹ ہیز سیوڈ پاکستان ٹوڈے۔ سو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم، پولیٹیکل فورسز خود فیصلہ کریں، باہر کسی فون کال کا انتظار نہ کریں، اور پھر بعد میں نہ کہیں کہ فلانے جنرل نے مجھے یہ کہا، ورنہ پھر یہ ہوگا ہم لڑتے رہیں گے اور جنرل آئندہ خان آئے گا اینڈ دا پارٹی ول بی اوور۔ So to counter India, we must unite and we must seek a better future for Pakistan and its people, and we should avoid any confrontation either with the Supreme Court or with the military establishment. یہ فوج سے لڑ رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ سے لڑ رہے ہیں، یہ دونوں لڑائیں بند کریں، آپس میں بیٹھ کے رولز آف the game سیٹ کریں and have elections according to the constitution۔ کہا جاتا تھا کہ 20ویں صدی میں جنگیں ہوں گی تیل کے اوپر، لیکن 21ویں صدی میں جنگیں ہوں گی واٹر کے اوپر، پانی کے اوپر۔ اور جیسا میرے فاضل دوست نے بھی فرمایا کہ یہ ایشو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے۔ اس کے 3 کانٹیکسٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 جو ہے
हिंदुस्तान ने जो 25 जनवरी 2023 को नोटिस दिया, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक कमजोरी है, पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है और उसको हम एक्सप्लॉइट करें। क्योंकि 2022 का सारा साल हमने सियासी चपकलिश और कौन बनेगा चीफ पर जाया किया, और इसलिए शुरू में उन्होंने इंडिया ने यह किया। एंड सर, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट आल्सो, देयर इज अ हैट्रिक ऑफ हेट्रेड फ्रॉम इंडिया साइड इन द लास्ट 2-3 years अंडर मिस्टर मोदी। ये जनाब आपने 2.5 मिनट की गुफ्तगू सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की भी सुन ली। उन्होंने भी कह दिया कि यार आप मोदी से बात करना चाहते हैं, आप टीटीपी से बात करना चाहते हैं, तो आप आपस में बात क्यों नहीं करते, क्यों इससे फ़ायदा दूसरे लोग उठाएं। आप एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं और हम सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, क्यों नहीं हम रूल ऑफ गेम जो है वो सेट करते हैं और इलेक्शन की तरफ जाते हैं। एक दफ़ा थोड़ा सा दोबारा प्लीज़ सुनिएगा। इस वक्त जरूरत है, हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग, मोदी को हमने कहा डायलॉग, व्हाई डोंट वी हैव डायलॉग विद अमंग आवरसेल्व्स। दहशतगर्दों से हम बात करने को भी तैयार हैं, लेट्स टॉक विद द ऑपोजिशन आल्सो, जो पीटीआई है उनसे बात करें, दूसरी पार्टीज में बात करें, एंड सेट द रूल्स ऑफ द गेम सो दैट इलेक्शंस आर हेल्ड, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन शेड्यूल, और इसमें कोई हो ना हो। और ये भी सबक सीखें अपना। अब इनके लीडर्स कहते हैं कि वो बाजवा ने मुझे ये कहा, फैज ने ये कहा, खुदा के लिए आप खुद फैसला करें। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला कौमी सलामती का क्या था मिस्टर चेयरमैन? न्यूक्लियर बम बनाना। वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया था और मियां नवाज शरीफ ने कंप्लीट किया था। और ये मैं बता दूं, उस वक्त की मैं खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, मियां नवाज शरीफ पर कोई प्रेशर नहीं था मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, बल्कि 3 सर्विस चीफ्स थे, उसमें एक खिलाफ था जब बम बनाने के धमाके के, एक ने कहा मैं न्यूट्रल हूं और एक हक में था। उन्होंने कहा कि सर आप फैसला करें, और हमने टिका के दबंग फैसला किया, और वो दैट हैज सेव्ड पाकिस्तान टुडे। सो आई थिंक द टाइम हैज कम, पॉलिटिकल फोर्सेस खुद फैसला करें, बाहर किसी फोन कॉल का इंतजार न करें, और फिर बाद में ना कहें कि फलाने जनरल ने मुझे ये कहा, वरना फिर ये होगा हम लड़ते रहेंगे और जनरल आइंदा खान आएगा एंड द पार्टी विल बी ओवर। सो टू काउंटर इंडिया वी मस्ट यूनाइट and we must seek a better future for Pakistan and its people, and we should avoid any confrontation either with the Supreme Court or with the military establishment. जी, तो ये जी सारी गुफ्तगू आपने सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की भी सुनी, आसिफ करमानी साहब की भी सुनी, और इसके अलावा भी बेशुमार आवाज़ें उठ रही हैं, बेशुमार नून लीग के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, और इस वक्त तमाम सियासी जमातें भी तौहीन अदालत की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो मुख्तसर ये कि इस इम्पोर्टेड रजीम का जनाजा निकल चुका है, लाश पड़ी हुई है, गल सड़ रही है, स्मेल छोड़ रही है, लेकिन जनाजा निकल चुका है। और ये जो अदालतों पे हमले कर रहे हैं, अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि आप गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।